لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی من نور واحد صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، برادران عزیز، محترم سامعین، آج سلسلے کی تیسری مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، ماشاءاللہ آپ بھی ایک طویل فاصلے سے مجلس حسین میں، خصوصاً مجلس چہلم میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ آج کربلا کے حوالے سے ان نکات کو پیش کیا جائے کہ جو کربلا رونما ہونے کی وجہ بنے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، بڑی باریک گفتگو ہے سمجھنے کے لیے، اور بہت ہی غور سے سنیے کہ کربلا کیوں بنی، کربلا کا معرکہ وجود میں کیوں آیا، امام حسین کو کربلا تک کیوں جانا پڑا، شہادت امام حسین کیوں ہوئی، آخر دین اسلام پر ایسا کون سا وقت آیا تھا جس کی وجہ سے امام حسین کو کربلا تک جانا پڑ گیا۔ پوری توجہ رہے، کون سا وقت آیا ایسا؟ دین اسلام کو آپ بہتر انداز سے جانتے ہیں کہ رسالت مآب نے دین اسلام کو آگے بڑھایا، جیسا کہ میں نے کل گفتگو میں آپ سے کہا تھا کہ بڑی مشقتوں کے ساتھ اسلام آگے بڑھا ہے۔ تو جو اسلام آگے بڑھا ہے تو اس اسلام میں تو ہر جگہ اچھائی ہی اچھائی تھی۔ بس ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں، اتنی اچھائی تھی کہ جس اسلام کو رسالت مآب آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اور اسلام کو چلنا سکھایا رسول اسلام نے، دوڑنا سکھایا رسول اسلام نے، اور ایک مقام تک پہنچایا رسول اسلام نے، تو اس اسلام پر ایسا وقت آیا ہی کیوں کہ جو کربلا تک پہنچنا پڑا حسین کو۔ پوری توجہ رہے، کربلا کیوں بپا ہوئی، آخر وجہ کیا تھی؟ اتنا بہترین اسلام کہ جس اسلام کو پہنچانے والا، اس کی فضیلتوں کے جملے کہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ اسلام تو اتنا پیارا دین ہے، اتنا بہترین دین ہے کہ اسلام پہنچانے والا اسلام اس انداز سے پہنچا رہا ہے کہ اگر اسلام پہنچانے کے راستے میں کوڑے بھی آ رہے ہیں تو وہ برداشت کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کوڑا پھینکنے والا کون ہے اور کیوں پھینک رہا ہے، بلکہ وہ اسلام کو پہنچانے میں اتنی رکاوٹیں آنے کے باوجود
کسی بات کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے، اور جب وہ کوڑا رک جاتا ہے تو وہ پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، کیسے اسلام پہنچا ہے، اور جس دن وہ کوڑا نہیں آیا ہے اس دن وہی اسلام کا رکھوالا اس کی عیادت پہ جا کر بتاتا ہے کہ دیکھو اسلام یہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ تو وہ اتنا پیارا دین، اسی سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ کے سامنے ایسا ہو جائے تو اپنی زبان سے نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہوں گے۔ استغفر اللہ کل ذنب، اس مجلس کے بعد کم از کم اتنا ہو کہ جو نبی پورا پیغام لا رہا ہے، شریعت لا رہا ہے، اور اس کی کوئی خطا بھی نہیں ہے، فقط ذاتی دشمنی میں اس کے اوپر کوڑے پھینکے جا رہے ہیں۔ وہ ذاتی دشمنی کیسی کہ یہ اسلام کیوں پھیلا رہا ہے، اب اس کے اوپر کوڑے پھینکے جا رہے ہیں تو اسے کوڑا پھینکنے والوں کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے، وہ اینٹ اور پتھر مارنے والوں کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ رسول وہ ہے ہمارا جو ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے پروردگارا انہیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی تعریف، یہ ہے ہمارے نبی کا پیغام۔ سامنے والا اگر گالی دے رہا ہے تو رسول ہمارے دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی نا، ہمارے نبی ایسے ہیں۔ سامنے والا اگر امام کو، اگر نبی کو، اگر اہل بیت کے سامنے گستاخی کر رہا ہے تو ہمارے ائمہ ہوں، چاہے وہ ہمارے انبیاء ہوں، وہ سب کے سب اپنے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہماری زبان پر یہ باتیں ہمیشہ آتی ہے کہ ہم انبیاء کے ماننے والے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، تو یہ ذہن میں رہے کہ جب امام کا ایسا اخلاق تھا تو ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارا بھی اخلاق اور کردار کہیں نہ کہیں امام کے جیسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ امام کو صرف زبانی دعوے دار نہیں چاہیے بلکہ امام کو پیروکار چاہیے۔ جب ہم اپنی زبان سے امام کے قصیدے پڑھتے ہیں تو پھر ان کے کیا کردار تھے اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آج کیا کہا ہے، میں یہ بتاؤں گا کہ کربلا برپا کیوں ہوئی۔ توجہ رہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اکثریت گارنٹی کے ساتھ اس بات سے واقف نہیں ہوں گے کہ آخر وجہ کیا ہوئی۔ رسالت مآب کی رحلت کب ہوئی؟ 11 ہجری میں، 11 ہجری میں۔ اور کربلا کب واقع ہوئی؟ 61 ہجری میں۔ ذرا ہمارے جوان افراد جوڑ کے بتائیں بیچ کا درمیان کا فاصلہ جو ہے کتنے سال کا ہے؟ بولیے 50 سال کا۔ 11 ہجری میں نبی کی رحلت، 61 ہجری میں امام کی شہادت، درمیان میں ہے 50 سال۔ جب تک نبی تھے اسلام پھولوں کی طرح آباد ہو رہا تھا، گلدستہ سجا جا رہا تھا، اور یہ تمام کے تمام اسلام بڑی خوبصورتی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ آخر کیا بات ہو گئی کہ 50 سالوں میں اتنے سارے اسلام میں خرافات آ گئے؟ 50 سال میں ایسی کیا بات آ گئی کہ امام حسین کو کربلا جانا پڑ گیا، امام حسین کو شہادت نوش کرنی پڑ گئی؟ 50 سالوں میں کیا ہو گیا؟ 50 سالوں میں ہوا یہ کہ ادھر نبی کی رحلت ہوئی، ابھی نبی نے آنکھ بند کی ہے، ادھر سقیفہ میں میٹنگ جاری ہو گئی۔ نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے بعد
تم آپس میں بیٹھ کر خلیفہ منتخب کر لینا. نبی نے یہ تو نہیں کہا تھا، بلکہ نبی نے تو باقاعدہ طور پر غدیر میں علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے آواز دی تھی، میں جس کا مولا ہوں یہ علی مولا ہے. تو اب نبی کے گزرنے کے بعد یہ سقیفہ کی میٹنگ کس لیے؟ یہ کس لیے بھائی؟ جس نے سقیفہ میں میٹنگ کی ہے، کیا انہیں پتہ نہیں تھا غدیر میں علی مولا نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا؟ لیکن پھر بھی چلے چھوڑے اس کو، میٹنگ کر لی. ادھر رسول کا جنازہ ہے، 28 صفر بھی آج، ادھر رسول کا جنازہ ہے، ادھر میٹنگ چل رہی ہے. اما اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ جو افراد رسول الثقلین سے زیادہ اپنی حکومتوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ حکومت دنیا میں تو چلا سکتے ہیں، آخرت میں انہیں علی کی حکومت پہ جواب دینا ہوگا. نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات. اپنی حکومتوں کو رسول الثقلین کے جنازے پر ترجیح دے دی. چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، معاملہ سقیفہ کو سقیفہ تک ہی رہنے دیتے ہیں. لیکن جو اہم باتیں ہوئیں ان 50 سالوں میں اس کی طرف ذرا توجہ دیں، جس کی وجہ سے امام حسین کربلا آئے. ورنہ امام حسین کو کربلا آنے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ دین کو بچانے ہی کے لیے آئے تھے نا، یہ تو پتہ ہے. امام حسین دین کو بچانے کے لیے کربلا آئے تھے، ورنہ دین نہ بچتا، اور یہ حقیقت ہے. لیکن ہوا کیا 50 سالوں میں؟ توجہ. ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی، ادھر میٹنگ شروع ہوئی، میٹنگ میں انتخاب ہو گیا، منتخب کر لیے گئے. اب انہوں نے اپنی اپنی حکومت کو چاروں طرف پھیلانا شروع کیا. بڑی توجہ. ابھی یہ ساری باتیں کہاں ہیں؟ مدینے میں ہیں نا، یہ ساری باتیں مدینے میں ہیں. اور امام حسین کی شہادت مدینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. توجہ رہے، امام حسین کی شہادت کوئی مدینے سے تعلق ہے؟ قاتل مدینے کا تھا؟ نہیں. مکے کا تھا؟ نہیں. بلکہ کہاں کے تھے؟ یا تو کوفہ کے تھے یا شام کے تھے. تو امام حسین کے جو قاتل تھے ان کا تعلق مدینے سے تھا نہیں، اور ادھر کربلا میں سارے کے سارے یا تو شام کے ہیں یا کوفے کے ہیں. تو معاملہ کیسے مدینے سے شام تک پہنچ گیا؟ وہ آپ کی خدمت میں ذرا سا پہنچا دوں. ادھر خلیفہ کا دور آیا، اور خلیفہ نے کیا کیا؟ ابو سفیان کے بیٹے کا نام تھا یزید. معاویہ کے بیٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابو سفیان کے بیٹے کا نام بھی یزید تھا. اور ادھر خلیفہ نے اپنے لیے شام میں اسے مقرر کر دیا کہ تم میری طرف سے وہاں پر اپنے لوگوں کو جمع کرو. اسے مقرر کر دیا. شام میں حکومت، ادھر بادشاہی چل رہی تھی، ادھر ملوکیت چل رہی تھی. اب جب ادھر بیٹھا دیا گیا، ابو سفیان گزر گیا، جو یزید تھا ابو سفیان کا بیٹا وہ بھی گزر گیا. جب ابو سفیان کا بیٹا یزید گزرا ہے تو اس نے جو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں تھا، دولت، حکومت، وہ سب کے سب معاویہ کو دے دیا. اب معاویہ کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بنی ہاشم سے ابتدا سے لے کر انتہا تک بنی امیہ کے لوگ ہمیشہ جلن حسد کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی. لیکن یہ حکومت کا سلسلہ جب ادھر ملوکیت کا پلٹا ہے تو ادھر مولائے کائنات کی حکومت، ابھی آنے سے پہلے تیسرے خلیفہ کی حکومت آئی، اور ادھر
حکومت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ شام میں فاصلہ کتنا ہے؟ بہت فاصلہ ہے، لیکن جب ملوکیت ہاتھ میں آ گئی ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کے ہاتھوں میں، تو اب معاویہ نے کیا کرنا شروع کیا؟ ذہن میں رہے کربلا کیوں واقع ہوئی، مدینے کا معاملہ علی تک تھا، رسول تک تھا، لیکن اب جو اسلام کو بگاڑنا شروع کیا ہے وہ شام سے معاویہ نے کیا کرنا شروع کیا۔ اسلام دیکھا کہ رسول نے اتنا پیارا دین بنا کر دنیا سے گزر گئے، جس دین میں خرابی پیدا کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی گوشہ نہیں چھوڑا ہے۔ حتیٰ کہ میں ایک جملہ دے دوں آپ کی خدمت میں کہ رسول اسلام کا دین اتنا پیارا ہے اور اتنا مکمل دین ہے کہ اس منبر کی اہمیت کو جانتے ہوئے جملہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، باریک جملہ، اس سے آپ اندازہ لگاتے جائیں کہ اسلام نے مکمل دین دیا ہے، ادھورا دین نہیں دیا ہے۔ مکمل دین کیا ہے؟ دین کی جو آخری زینہ ہے، جو آخری پیراگراف ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں۔ اسلام نے ہمیں یہاں تک کہ مسجد میں کون سا قدم پہلے لے جانا ہے، کون سا قدم بعد میں لے جانا ہے، یہاں تک اسلام نے بتا دیا ہے۔ یہ اسلام کی باریکی ہے۔ اور باریک ترین مثال دوں، اسلام نے تو ہمیں یہاں تک کہہ دیا کہ جب تمہیں واش روم میں جانا ہو تو وہاں بھی تمہیں کون سا قدم پہلے لے جانا ہے اور کون سا قدم بعد میں لے جانا ہے۔ یہ اسلام کی باتیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو پہلے دائنا پیر داخل کرو، کیوں؟ اگر موت آ جائے تو تم منہ کے بل مسجد میں شہادت پا جاؤ، مسجد کی طرف گرو۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ جب واش روم میں داخل ہو تو پہلے اپنا بایاں پیر داخل کرو۔ یہ اسلام کی باتیں ہیں، یہ میں باریکی مثال دے رہا ہوں۔ جب اسلام نے یہاں تک بتا دیا کہ کہاں کس طریقے سے تمہیں داخل ہونا ہے، تو پھر اسلام نے چھوڑا کیا ہے؟ سب کچھ اسلام نے بتا دیا۔ لہٰذا معاویہ نے دیکھا کہ بگاڑ کہیں سے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا اب معاویہ نے الگ الگ پیتروں سے سب سے پہلے تو اس نے یہ کیا کہ معاویہ نے یمن سے اونٹ پر شراب منگوائی، جسے رسول نے حرام قرار دیا تھا۔ شراب منگوائی۔ ایک نبی کے صحابی تھے، انہوں نے دیکھا یہ اونٹ پر اتنی ساری مشق کیوں؟ اونٹ کے مہار پکڑنے والے شخص سے رسول کے صحابی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اتنے سارے اونٹ اور ان اونٹوں پر اتنی ساری مشق ہے کیا؟ اتنے سارے۔ اب جیسے ہی اس نے سنا، اس نے کہا ہمارے امیر نے یمن سے شراب منگوائی ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے شراب کا نام سنا، اپنے غلام سے ایک نیزہ مانگا اور نیزہ لیا، اور لینے کے بعد ایک ایک مشق کو جو کہ جانور کے کھال کی بنی ہوتی ہے اس میں مار دیا، ساری شراب بہہ گئی۔ لوگوں نے حراست میں لیا اور لینے کے بعد معاویہ کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی معاویہ نے دیکھا، کہا ان کو کیوں لائے ہو؟ کہا یہ مجرم ہے۔ کہا کیسا مجرم؟ کہا آپ نے جو شراب منگوائی تھی اس نے ایک ہی نیزے میں ساری بہا دی۔ اب جیسے ہی معاویہ نے سنا فوراً حکم دیا، ظاہر سی بات ہے غصے میں آیا اور کہا قتل کر دو۔ برابر میں ایک ملعون بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے معاویہ تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ کہاں؟ یہ نبی کے صحابی ہیں۔ تو کہا پھر تم اتنے آسانی کے ساتھ کہہ رہے ہو اس نے قتل کر دو؟ تو کہا پھر کیا ہوا؟
اور کان کی طرف منہ کیا اور کہنے لگا اما آپ کو پتا نہیں ہے یہ نبی کا صحابی ہے، اور اگر نبی کا صحابی تمہارے دربار میں قتل ہوگا تو بتاؤ اسلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب جیسے ہی اس نے سمجھایا تو اسے سمجھ میں آ گیا، ہاں نبی کے چاہنے والے کو، صحابی کو اگر اپنے دربار میں قتل کیا جائے گا تو پھر یہ باتیں بہت دور تک پہنچیں گی اور ہماری جو ویلیو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لہٰذا انہیں چھوڑ دیا۔ اب آگے آئیے کیا کیا، شراب کو اس نے باقاعدہ طور پر عام کر دیا۔ جس شراب کو اسلام نے منع کیا تھا سختی کے ساتھ، اسلام ایسی عام ہو گئی۔ روایت کے جملے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو اس دور میں پتہ نہیں تھا کہ اسلام میں شراب جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بھی نہیں پتہ تھا۔ اور اس کے بعد کیا کیا، اس نے جب دیکھا کہ حالات متوازن ہیں، اس نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا اور کہا علی کے ساتھ مجھے جنگ کرنی ہے۔ اب علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جب تیار ہوا تو پہلے ایک اپنے دوست کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے لشکریوں سے ذرا سا اندازہ تو لگاؤ اس میں کوئی علی کا چاہنے والا تو نہیں ہے۔ اب جیسے ہی اس نے جا کر دیکھا کہا اس میں نظر تو نہیں آتا، لیکن پتہ کیسے چلے گا، پتہ ایسے چلے گا کہ پرسوں ہمیں لے کر جانا ہے جنگ کے میدان میں، اور سب کو لے کر جانے سے پہلے یہ کہہ دو کہ جو بھی اس میں علی کا چاہنے والا ہے وہ اپنے آپ کو بتا دے۔ لیکن اعلان کروانے کے بعد بھی کسی نے اپنا ہاتھ نہ اٹھایا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ لیکن جب معاویہ کو سمجھ میں نہ آیا اور اس نے سوچا کہ شاید کوئی اس میں مخبر ہو اور ہماری تمام کی تمام باتیں جا کر ادھر انجام دے دے، ادھر بتا دے، تو ایک مرتبہ معاویہ سے اس نے کہا، کیا کہا ایسا کرو تمہیں یہی تو پتہ کرنا ہے کہ اس میں کوئی جاسوس تو نہیں ہے علی کی طرف سے۔ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ایسا کرو کہ تمہیں جو پرسوں جنگ کے لیے جانا ہے وہ دن جمعے کا ہے اور علی کا چاہنے والا جمعے کو ہی جمعہ پڑھے گا، لہذا تم ایسا کرو بدھ کو ہی جمعہ پڑھا دو، جو علی والا ہوگا وہ جمعے کو ہی جمعہ پڑھے گا، بدھ کو نہیں پڑھے گا۔ اب معاویہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، تاریخ دے رہا ہوں، معاویہ کے ذہن میں بات آ گئی اور اس نے کہا ہاں یہ تو بہتر ہے آج جمعہ پڑھا دیا جائے، تاکہ آج یہ جاسوس اگر کوئی ہو تو وہ نکل کے سامنے آ جائے۔ اما یہ جرات کس نے دی ہے؟ یہ جرات امام حسین نے کربلا میں دی ہے کہ جو آج تک جمعے کو ہوتا ہے۔ ورنہ اگر وہ حسین نے کربلا میں جنگ کر کے شہادت نوش نہ کی ہوتی تو آج شراب بھی عام ہوتی اور جمعہ بھی بدھ کو ہو رہا ہوتا۔ یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ وہی تو امیر المسلمین کہلا رہا تھا، سب کو پتہ ہی کیا تھا۔ ایک اور تاریخ کی بات دے دوں، لوگ معاویہ کے پیچھے اتنے تھے کیوں، اتنا مانتے کیوں تھے؟ کچھ تو درہم و دینار کی وجہ سے، لیکن زیادہ تر معاویہ نے پروپیگنڈا یہ کیا تھا، مدینہ تو تھا بہت دور، اتنی رسائی تو تھی نہیں، آج کا واٹس ایپ فیس بک تو تھا نہیں کہ فوراً پتہ کر لو۔ معاویہ نے پورے شام میں یہ بیان کیا تھا اور لوگوں سے بیان کروایا تھا کہ ہمارا جو قبیلہ ہے وہ محمد کے گھرانے سے ملتا ہے۔ یہ اس کا پروپیگنڈا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس طریقے سے معاویہ نے اپنے آپ کی منوا رہا تھا کہ ہم آل رسول سے ہیں، یہاں تک کہا اس نے کہ ہم آل رسول سے ہیں۔ اس لیے کون جا رہا ہے کنفرم کرنے مدینے؟
لہذا معاویہ نے اس کے بعد جو چیزیں اسلام میں حرام تھیں ان سب کو حلال کرتا ہوا جانے لگا۔ ایک نبی کا صحابی جس کے گھر کے دروازے پر رسول اسلام کی اونٹنی ایک بار بیٹھی تھی تو اس کے گھر میں اتنی زیادہ برکت ہوئی کہ وہ بابرکت صحابی کہلانے لگے، اور وہ صحابی جب بھی کسی کے گھر جاتے تھے تو منور ہو جایا کرتا تھا۔ اب ہر گھر والا اس صحابی کو اپنے گھر بلانا چاہتا ہے۔ جب وہ رسول کے صحابی آئے مدینے سے شام تو شام کا ہر آدمی اپنے گھر میں لے جانا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ٹائم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو صحابی نے کہا دیکھو میں صرف اندر جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ لہٰذا کرتے کیا تھے، جاتے تھے اور 2 منٹ بیٹھتے تھے، لمحے بھر، اس کو جو بھی کہہ لیں آپ، چند لمحے چند لہجے بیٹھے اور چلے آئے برکت کے طور پر۔ لیکن کچھ گھروں میں بیٹھے اور اکثر گھروں میں نبی کے صحابی پیر رکھتے ہی واپس چلے آئے، قدم اندر رکھتے ہی واپس چلے آئے، لیکن ابھی تک نبی کے صحابی نے کسی سے کچھ کہا نہیں۔ ایک بڑے رئیس کا گھرانہ تھا جو حکومت میں تھا، وہ پہلے ہی سے گھر کو سجائے ہوئے تھا کہ بھائی نبی کے صحابی آ رہے ہیں، اور بڑے گھرانوں میں لوگ دیر تک بیٹھتے ہیں، کچھ وقت دیں گے، لوگ بھی ہوں گے۔ جب یہ آئے لمحے بھر نہیں بیٹھے، قدموں کو اندر لے گئے اور باہر کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے گھرانے میں ایسا ہو جائے تو وہ پوچھنے لگے نبی اللہ کے صحابی ہیں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پوری توجہ رہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ ایک لمحے کے لیے قدم لے گئے اور باہر کر لیا۔ آپ تو اتنے بابرکت ہیں کہ لحظے بھر کے لیے مکان میں قدم رکھ دیں تو اس گھر میں برکتیں ہی برکت نازل ہوتی ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے، اور آپ کسی گھر میں ٹھہرتے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کے صحابی کا جملہ سنیں، کربلا کیوں برپا ہوئی؟ نبی کے صحابی نے کہا کیا شریعت بدل گئی ہے؟ نبی کی شریعت میں تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پچھم کی طرف جدھر رک کر کے نماز پڑھا جاتا ہے ادھر ٹوائلٹ کا رک نہیں ہونا چاہیے۔ آخر شام والوں کو کیا ہو گیا؟ ہر آدمی ٹوائلٹ کا رک شام کے لوگوں نے کعبے کی طرف کر رکھا ہے۔ میں ایسے گھر میں داخل نہیں ہوں گا جس نے شریعت کو بدلا ہے۔ ایسا کیسے ہوا؟ سب لوگوں نے ایک زبان ہو کے کہا، معاویہ نے کہا ہے کرو کعبے کی طرف کرو۔ یہ ہوا ہے اسلام کے ساتھ۔ تاریخ آئیے میں بتاؤں گا، یہ ہوا ہے اسلام کے ساتھ۔ بدل گیا نا اسلام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کو اس طریقے سے برباد کرنا شروع کیا، اور اب جب یہی نبی کا صحابی دربار معاویہ میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ جانور کی کھال بچھی ہوئی ہے۔ اسلام نے درندوں کی کھال پہ بیٹھنا منع کیا ہے، جانور کی کھال پہ نہیں، درندوں کی کھال پہ۔ درندہ جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ درندہ اور ہوتا ہے، اور جو جانور کی دوسری قسمیں ہیں وہ اور ہوتی ہیں۔ لہذا اسلام نے درندوں کی کھال پہ بیٹھنا منع کیا ہے۔ جب نبی کے صحابی
اس دربار میں گئے تو کیا دیکھا کہ اسلام نے درندوں کی کھال پہ بیٹھنا منع فرمایا ہے اور دربار میں درندوں کی کھال بچھی ہوئی ہے۔ یہ سارے کے سارے جو اسلام کو خراب کر رہے تھے، جو حلال کو حرام کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ امام حسین نے کربلا میں کیوں قدم رکھا؟ ایسا 50 سالوں میں کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے امام حسین کو کربلا جانا پڑا؟ اب مدینے سے آئیے مکہ چلتے ہیں۔ نبی کے صحابی ہیں، حج کے مقام پر پہنچے خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد گونگے، بہرے، نابینا صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے یہی سمجھا تھا، لیکن جو نبی کا صحابی ہوتا ہے نا، وہ اپنی محبتوں کو ہر جگہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں پر کیا کمی ہے اور کیا زیادتی ہے۔ لہذا یہ نبی کا جو صحابی تھا، جسے صرف دکھائی نہیں دیتا تھا، لوگ اسے بڑے طعنے دیا کرتے تھے۔ جب وہ حج کرنے گئے اور اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ میں مکے میں ہوں، کہاں؟ کہا خانہ کعبہ کہاں ہے؟ کہا خانہ کعبہ کے پاس آپ کھڑے ہیں۔ کہا خانہ کعبہ کے پاس تو ہوں، تو لوگوں کا ہجوم کیوں نہیں ہے؟ جب انہوں نے کہا لوگوں کا ہجوم کیوں نہیں ہے، تو جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے صحابی، ہجوم ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتا لیکن ہجوم ہے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول نے کہا مجھے دکھائی نہیں دیتا، مجھے اتنا تو پتا ہے، لیکن اگر ہجوم ہے تو کچھ سنائی کیوں نہیں دیتا؟ کہا کیا مطلب؟ کہا نبی نے کہا تھا جب بھی مکے جایا کرو حج کے لیے تو کہا کرو اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ آواز کیوں سنائی نہیں دیتی؟ اب جیسے ہی نبی کے صحابی نے پوچھا تو لوگوں نے بڑھ کے سوال کیا، ہاں بھائی یہ آواز کیوں نہیں گونج رہی ہے؟ تو پتہ چلا کہ اس آواز کو معاویہ نے دبا دیا ہے۔ دیکھا اسلام میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کو اس قدر بگاڑا کہ اللہ کے ہی گھر میں اللہ کا نام لینا بند کروا دیا۔ اللہ کا نعرہ جو لیا جاتا تھا حج کے موقع پہ، اسے بند کروا دیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ معاویہ کے بعد معاویہ کی وہ غلیظ اولاد جو معاویہ کے بعد تخت پر بیٹھا، اسے جتنا بھی برا کہہ لیا جائے یزید کو کم ہے۔ آج کچھ لوگ یزید کو بھی رضی اللہ کہنے پہ تلے ہیں۔ ایک بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کے ہاں رضی اللہ کیسے ہوتے ہیں جو رسول کے نواسے کو قتل کر دے۔ ہم یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، حد ہو گئی۔ یزید کی تاریخ میں سب کچھ ظاہر ہے، اس نے کیا کیا کیا، گناؤ اسلام کے ساتھ کیا کیا۔ سب سے پہلے یزید نے معاویہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد اسی خانہ کعبہ میں آگ کے گولے برسا دیے، آگ کے گولے برسائے، اور اسی مکے میں گھوڑوں کو بدھوایا، خواتین ناموس مدینہ کے ساتھ بے حرمتی کروائی۔ 3 سالہ حکومت ہے نا، کیا کیا یزید نے؟ اور اسی یزید نے ایسا وقت آیا کہ یزید نے امام حسین کو بھی بھیجوا دیا مدینے میں کہ جاؤ اور جا کر حسین سے بیعت لے لو۔
اس لیے کہ اگر حسین نے بیعت کر لی نا تو اب پوری دنیا میرے قدموں میں رہے گی، کیونکہ حسین کی بیعت ایک طرف، پوری دنیا کی بیعت ایک طرف۔ اگر پوری دنیا نے بیعت کر لی اور حسین نے نہیں کی، مطلب کچھ نہیں ہوا۔ اور اگر حسین نے کر لی بیعت تو پھر پوری ہمارے حکومت ہماری مٹھی میں ہوگی، لہٰذا بیعت کے لیے بھیج دیا۔ اب حسین کو جب بلایا گیا تو امام حسین نے، جب بیعت طلب کرنے والا حسین کو بلاتا ہے تو امام حسین نے 2 جملے کہے تھے، وہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ میں یزید جیسے ناپاک کی حسین جیسا بیعت نہیں کر سکتا، یہی کہا تھا نا۔ اور وہاں سے کہہ کر وہ ساری باتیں میں چھوڑتا ہوا حسین نکل گئے اور بیعت نہیں کی۔ اب جب بیعت نہیں کی تو یزید نے امام کے خلاف لشکر تیار کر دیا، اور یزید نے لشکر پہ لشکر بھیج دیے۔ امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا، میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے مدینہ ترک کر رہا ہوں، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ اور کیا؟ امر بالمعروف نہیں از منکر کے لیے۔ امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ اچھائیوں کا حکم دینا۔ نہیں انل منکر کسے کہتے ہیں؟ برائیوں سے روکنا۔ حسین نے ایک ہی پیغام دیا، میں رسول کا دین بچانا چاہتا ہوں اور اچھائیوں کو عام، برائیوں کو روکنا چاہتا ہوں۔ نبی کا نواسہ مدینے کو الوداع کہہ دیا اور پہنچ گئے کربلا۔ اور کربلا میں امام حسین نے نانا کے دین کو سب کچھ لٹا کے بچا لیا۔ ایک جملہ کہوں اور مصائب آپ کی خدمت میں۔ اسلام میں 50 سالوں میں کیا کیا ہو گیا؟ یہ تو چند چیزیں میں نے گنائی ہیں نا۔ کیا ہوا؟ شراب عام ہو گئی۔ اور کیا ہوا؟ درندوں کی کھال بچھا کر لوگ بیٹھنے لگے۔ اور کیا ہوا؟ مسجدوں کو آباد نہیں کیا بلکہ اس کی بے حرمتی ہونے لگی۔ حتیٰ کہ ایک جملہ کہوں، اگر حسین نے کربلا میں اپنا سر نہ دیا ہوتا تو آج ہمتیں، جرأتیں اتنی کامیاب نہ ہوتی۔ کل معاویہ کے دور میں مسجد میں شراب پی جا رہی تھی، مسجد میں شراب پی جا رہی تھی، لیکن آج کسی مسجد کے برابر میں بھی شراب خانہ دکھا دیں آپ، کسی مسجد کے شراب پینا تو دور کی بات، کسی مسجد کے برابر میں بھی امت مسلمہ کوئی بھی مسجد کے برابر میں اگر شراب کھانا بھی کھلے گا نا تو کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ کیا کہے گا؟ یہ مقدس جگہ ہے، یہاں پر شراب کی دکان نہیں کھلے گی۔ یہ ہمت کس نے دی ہے؟ یہ کربلا میں حسین نے دی ہے۔ یہ ہمت حسین نے دی ہے، یہ جرأت حسین نے دی ہے کہ آج جب بھی اسلام کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو امت مسلمہ کھڑی ہو جاتی ہے، ڈٹ جاتی ہے۔ ورنہ حسین سے پہلے بھی تو، کربلا سے پہلے بھی تو اسلام تھا، لیکن اسے اس انداز سے برباد کیا جا رہا تھا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہمارا کروڑوں سلام حسین کے ان تمام کے تمام نونہالوں پر جنہوں نے کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن اسلام کو بچا لیا، اسلام کو آباد کر دیا، اور آج اسلام آباد ہے۔
آج اسلام زندہ باد ہے، آج اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، اگر اسلام کو امام حسین نے کربلا میں نہ بچایا ہوتا تو آج اس طریقے کا اسلام جو ہمارے سامنے ہے وہ نہ ہوتا، کیونکہ حسین نے نانا کے دین کو بچایا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ایک روایت عرض کر دوں اور زحمت تمام وہیں سے، روایت ایک بطلت کربلا کے نام سے کتاب ہے، ایک خاتون ہے مصر کی، اس نے لکھا ہے کتاب میں، کتاب کی وہ رائٹر ہے، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اس نے ایک بطلت کربلا کے نام سے کتاب لکھی ہے مصر کی خاتون نے، اور اس میں کہتی ہے کہ جناب زینب ابھی چھوٹی سی ہیں، اور اس وقت جناب زینب کے ہوتے ہوئے جناب زینب نے بچپنے کے عالم میں خواب دیکھا اور ابھی رسالت مآب باحیات ہیں، زندہ ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کمسنی کے عالم میں خواب دیکھا، بیدار ہوئیں اور اٹھنے کے بعد اپنے نانا کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا، نانا جان میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک صحرا میں کھڑی ہوں، ایک صحرا میں کھڑی ہوں۔ بیٹا اور کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ صحرا میں ایک تناور درخت ہے، یعنی ایک مضبوط درخت ہے، بڑا درخت ہے۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا اچانک آندھی آ گئی، صحرا میں آندھی آ گئی، اور جیسے ہی آندھی آئی میں نے درخت کو اپنے دونوں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آندھی اور تیز ہو گئی، اتنی تیز ہوئی کہ درخت گر گیا، درخت گر گیا۔ اب جناب زینب نے کہا، ابھی چھوٹی سی ہیں، کمسن ہیں، جناب زینب نے کہا اے نانا جان جیسے ہی درخت گرا نا، میں نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا جو بڑی مضبوط تھی، جو بہت بڑی تھی۔ پھر رسالت مآب نے کہا میرے لال پھر کیا ہوا؟ کہا آندھی اور زور سے جب چلی نا تو وہ ٹہنی بھی ٹوٹ گئی۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا میں نے دوسری ٹہنی پکڑ لی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اور زور سے آندھی چلی تو ایک چھوٹی سی ٹہنی تھی، میں نے اسے پکڑ لی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک اور ٹہنی تھی جسے میں نے پکڑ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا وہ بھی ٹہنی ٹوٹ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ ٹہنی ٹوٹی ویسے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ جناب سید ابرار حضرت محمد مصطفیٰ ایک جملہ کہتے ہیں، اے میری لال زینب تم خواب کی تعبیر جاننا چاہتی ہو؟ کہا ہاں۔ مصر کی خاتون لکھتی ہے، بہت اچھی رائٹر ہے، کہتی ہے کہ جناب زینب نے کہا اے نانا جان مجھے خواب کی تعبیر بتا دیجئے، وہ صحرا کیا ہے، وہ پیڑ کیا ہے، وہ ٹہنی کیا ہے، وہ شگوفے کیا ہیں۔ ایک مرتبہ رسالت مآب نے کہا اے میرے لال، اے میری زینب وہ پیڑ کوئی اور نہیں، میں تیرا نانا ہوں۔ کچھ دنوں بعد میں تمہارے سامنے سے رحلت کر جاؤں گا، تمہارے سامنے میں نہ رہ جاؤں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اے میرے نانا جان اس کے بعد جو دوسری ٹہنی تھی اس سے مراد کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول نے کہا وہ ٹہنی بلکہ وہ ٹہنی تمہارے بابا علی مرتضیٰ ہے، اور ایک اور ٹہنی تمہاری مادر گرامی جناب سیدہ ہے، جو چند دنوں بعد چند مہینوں بعد تمہاری ماں بھی رخصت ہو جائیں گی اور تمہارے بابا بھی رخصت ہو جائیں گے۔ جناب زینب نے کہا اے میرے نانا وہ جو آخر کی دو چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں تھیں وہ کون سی ٹہنی تھی، اس سے کیا مراد ہے؟ سید ابرار نے کہا اے میرے لال زینب وہ ٹہنی جو دو تھی نا، ایک تمہارا بھائی حسن تھا، ارے جسے جودہ زہر دے کے قتل کرے گی، ارے جسے منہ کے ہاتھوں 72 ٹکڑے کلیجے کے نکلیں گے، اور ایک ٹہنی جو تھی وہ صحرائے کربلا میں تیرے بھائی حسین کو شہید کیا جائے گا۔ جناب زینب نے اتنا سنا
اور سننے کے بعد کہا اے نانا جان جملے پہ غور کر لینا، یہ رونے کے لیے کافی ہوگا۔ اے میرے نانا جان ٹہنیاں تو اور بھی تھیں، لیکن ایسا کیا ہوا کہ جب یہ ٹہنی ٹوٹی تو پھر میں کوئی اور ٹہنی پکڑ نہ پائی بلکہ میری آنکھ کھل گئی۔ اس کی تعبیر کیا ہے میرے نانا؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول نے کہا اے میری بیٹی زینب، تمہیں اللہ تمہارے مصائب سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اس ٹہنی کے بعد تمہاری آنکھ اس لیے کھلی تاکہ تمہارے اوپر جو مصائب پڑنے والے ہیں اسے تمہیں اندازہ نہ ہو۔ اے زینب، ارے حسین کی شہادت کے بعد کربلا سے کوفہ سے شام اتنے مصائب۔ ہاں جزاک اللہ، آواز گریہ بلند ہے۔ اتنے مصائب جھیلنے جناب زینب ہیں، مدینے سے کربلا آئی، کربلا سے کوفہ سے شام پہنچ گئی۔ دو جملے آزاداروں، مصائب کے آپ نے گریہ کر لیا، ماشاءاللہ اللہ آپ کی نظروں میں نور عطا کرے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس گھر میں برکت ہی برکت عطا فرمائے، آپ کو آزاداروں میں شمار کرے۔ جناب زینب فرماتی ہے میرے بھیا کے غم میں ایسے رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان لال پر گریہ کرتی ہے، لہٰذا جب بھی حسین کا غم آئے نا اپنے کلیجے پر ہاتھ مار کر کہو ہائے حسین، ہائے سیدہ کا لال۔ جناب زینب مدینے سے شام پہنچ گئی، سختیاں برداشت کرتے کرتے۔ چہلم کی مجلس ہے نا، دو جملے تو مصائب کے ہونے چاہیے۔ چہلم کی مجلس سننے آئے ہو، امام حسین کا چہلم۔ جب جناب سید سجاد کو یزید نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے سید سجاد میں تمہاری ہتھکڑیاں نکال دیتا ہوں، بیڑیاں نکال دیتا ہوں، اب تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ جیسے ہی ادھر آزادی ملی جناب سید سجاد سے کہا چاہے تو تم شام میں رہ لو، چاہے تو تم مدینے چلے جاؤ۔ سید سجاد نے کیا کہا؟ کہ میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ لوں، اس وجہ سے کہ خانوادے کی جو دیکھ ریکھ کر رہی ہیں، جو مالکہ ہیں وہ زینب ہے۔ جناب سید سجاد شام کے دربار سے شام کے زندان میں آئے اور آنے کے بعد جناب زینب نے دیکھا میرے لال کی ہتھکڑیاں اتر گئیں۔ بیٹا کیا بات ہے؟ یزید نے ہمیں رہائی کا حکم دیا ہے۔ اماں اب کیا کرنا ہے؟ پھوپھی اماں اب کیا کرنا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ چاہے تو شام میں رہ لو، چاہے تو مدینے چلے جاؤ۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا کہ اے میرے لال جاؤ یزید سے کہو جب سے میرے بھیا شہید ہوا میں اپنے لال پر کھل کے ماتم نہیں کیا، ایک کمرہ دے دے میں اپنے بھائی کا ماتم کر لوں۔ ہائے حسین، ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، یہی آقا ہے گریہ کرنے کا۔ جناب زینب نے شام میں حسین کا ماتم کیا اور ماتم کرنے کے بعد اب قافلہ شام سے روانہ ہوا۔ درمیان میں جناب زینب نے کہا اے میرے لال سید سجاد میں چاہتی ہوں کہ یہ قافلہ امام حسین کی میرے بھائی کی قبر پر جائے، بس دو جملے زحمت تمام، بھیا کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں، میں اپنے بھائی کو الوداع کرنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کربلا کی طرف قافلے کو موڑا اور قافلہ جب کربلا پہنچا تو ایک مرتبہ نبی کا صحابی، امام کا صحابی جو پہلا زائر ہے امام حسین کی قبر کا، وہ امام کی قبر پر سلام کیا جا رہا ہے لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ صحابی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ گھوڑوں کی
टापों की आवाज आ रही है और कुछ ऊंटों के गले में जो घंटियां होती हैं उसके बजने की आवाज आ रही है और कुछ ऊंट के पैरों से जो रखने के बाद गर्द नमूदार होती है वो गर्द देखा मैंने। एक मर्तबा मुड़ के देखा कोई लश्कर आ रहा है, इतना सुनना था। हुसैन की कब्र से आवाज आई, ए मेरे सहाबी मेरी कब्र छोड़ दे। कहा क्यों? मेरी बहन ज़ैनब आ रही है, मेरा मातम कर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज हुसैन का चेलुम मनाने बैठे, मेरी बहन ज़ैनब मेरा मातम करने आ रही। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही कब्र हुसैन को देखा और रिवायत कहती है जनाब ज़ैनब ने ऊंट की पुष्ट से अपने को गिराया और गिराने के बाद हुसैन की कब्र पर एक मर्तबा और रुखसार रखा। ए मेरे भैया, आपके बाद आपकी चहेती बच्ची को बड़े तमाशे मारे। ए भैया, आपके बाद हमें तैयार बगैर कूफा से शाम बड़ी सख्तियों के साथ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको हमारी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।